جی اچھا، میں ایک بھائی کا یہاں پر کمنٹ دکھانا چاہوں گی. یہ فاروق قیوم صاحب ہیں اور انہوں نے کمنٹ کیا ہے مودی پاپولیرٹی از ڈاؤن. اچھا، اس طرح کی کمنٹ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ابھی بھی جوش سے بڑا کام لیتے ہیں اور ہوش کرنے کا وقت ہے، لیکن ہوش کرنے والے بہت کم نمک کی تعداد میں دکھتے ہیں آٹے کے اندر. تو اس طرح کی کمنٹس کرنے سے ہم کیا خود کو ابھی بھی صرف ایک دھوکے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے شتر مرغ جو ہے وہ منہ چھپاتا ہے زمین کے اندر کہ بس طوفان تو آئے ہی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کی تھوڑی سی سوچ بدلنی چاہیے اور ریالٹی میں ان کو آنا چاہیے؟ کیونکہ مودی کی پاپولیرٹی یا کسی بھی لیڈر کی پاپولیرٹی وہ اپنے ملک کے لیے کون سی اسٹریٹجیز کرتا ہے، اپنے ملک کو کس طریقے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ہوتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل. اچھا، ویسے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ پوائنٹ ہے ویلڈ کہ اس کو کیا ضرورت ہے اپنا تھوڑا سا بھی نقصان کرنے کی، جبکہ ابھی اس کے پاس ایک یہی تھا کہ اگر وہ پانی روک دیتا ہے، معاہدہ ختم کر دیتے تو اتنا کافی ہے اس کے لیے، اتنا کافی ہے اس کے لیے. لیکن ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چائنا نے بھی پانی روک دیا ہے انڈیا کا. اب پتہ نہیں ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن میں آتی ہوں تھوڑا سا اس موضوع کی طرف، اور میں اس سے پہلے چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے مہمان جو ہے وہ عارف کی بات پہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، کہ عارف کی بات جو ہے ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، انڈیا کو کیا ضرورت ہے اس وقت اپنا نقصان کرنے کی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کامران صاحب کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے حالات میں؟ ظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصل مینڈیٹ ہیں عوام کا، اور حکومت جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے تھی. اس بحث اور اس ذاتی پسند ناپسند سے الگ ہو کر جمہوری لحاظ سے کہ ظاہر اگر دوسری جماعتیں اپنے وقت پہ مینڈیٹ لے کر حکومت کرتی رہی ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں بنا، یا ان سے بھی ظاہر ہے اتنی پرفیکٹ حکومت نہیں چلی، تو ان کا حق تھا پورا کہ خان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ان کو بھی ان کا پورا حق استعمال کرنے دیا جانا چاہیے تھا. اور ظاہر جمہوری ملک ہے، ان کو بھی حکومت کرنے کا پورا حق دینا چاہیے تھا. تو اب ایسے حالات میں، کیونکہ میرے خیال میں آپ نے ولاگ نہیں دیکھا، میں دیکھ رہی تھی ولاگ صابر شاکر صاحب کا، تو ان کے ولاگ میں انہوں نے یہ بات جو ہے واضح کی کہ امریکہ کا مودی صاحب کا جو بیان آیا. اچھا، میں تابی صاحب کو لے لوں. انشاءاللہ. جی، میں کامران صاحب کو ڈاکٹر کامران کو سلام نہیں کہہ سکا، تو ابھی وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر کامران، آج آپ اتنا بڑا ایونٹ ہے تو آپ گئے نہیں، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جی سر، نہیں میں جا رہا ہوں سر، میں بس یہاں پہ مانچسٹر میں ہی ہوں. میں اپنے گھر آیا ہوا تھا، یہاں پر کچھ مسئلے تھے چھوٹے موٹے، وہ دیکھنے آیا ہوا تھا، تو میں جا رہا ہوں وہیں پہ. 5 منٹ میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ. I hope you share some good clips. انشاءاللہ. Okay, over to you, Hafiz. جی سر. تو کامران صاحب، آپ نے بات سنی میو صاحب کی. آئی تھنک میرا خیال میں اگر آپ کو بریک چاہیے تو میں شاہد میو صاحب کو وقت دے دیتی ہوں. میرا ایک سوال ہے، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے شاہد صاحب، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سے یہاں پہ اس موضوع پہ بات کی جائے. پہلی بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے حالات و واقعات کے تناظر میں ہر طرح کا احتجاج تو وہاں پر کامیابی نہیں لاتا. تو مطلب بہت کچھ ظاہر ہے، میں بھی لاہور میں ہوتی ہوں، تو جب سے لاہور آئی ہوں، جب سے یہ سارا جو سینیریو ہے، یہ سارے حالات میں بھی دیکھ رہی ہوں. تھوڑے سے ریلی نکالنا، بلونز اڑانا، یہ سارے پرامن طریقے تو ہیں، لیکن کیا یہ پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے، اور خاص کر جب عوام کی ایسی حالت زار ہے، تو یہ احتجاج کے طریقے کامیاب نہیں ہو رہے، تو کیا ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ وہی بات ہے، ایک بزرگ نے کہا کہ جناب اگر آپ کا ایک عمل جو ہے آپ بار بار کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جبھی کامیابی ملے گی.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلون اڑانا، جھنڈے اڑانا یہ حل ہے؟ دوسرا کہ عوام کی جو حالت زار ہے اس کے بعد کیا بچے جو ہیں یہاں پہ ریلی نکالتے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے یہ سارے رسک ہیں ان کو سر کرنے، لیکن معاشی جو ہمارے وسائل ہیں وہ بھی بہت ہی محدود ہیں. اس میں یہ ضائع نہیں ہے کہ ہم پیٹرول ضائع کر رہے ہیں اور پہلے ہی سب بچے جو ہے اور ان کی فیملی سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، جابس ختم ہو رہی ہیں، بچوں کی پڑھائیاں ختم ہو گئی، جو ینگ بچے جن کو پکڑا گیا وہ جو ہے عدالتوں کے چکر لگانے میں پھر رہے ہیں. پھر اسیران کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. پھر جب ہم احتجاج کے لیے ان کو نکالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی فنڈنگز جو ہے وہ اوورسیز بھیج رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو نہ کرایہ ہوتا ہے، نہ کھانا ہوتا ہے، نہ واپس آنے کے پیسے ہوتے ہیں، نہ پیٹرول کے پیسے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں فنڈنگز کہاں جاتی ہے. تو یہ جو اتنے مسائل ہیں اس کے بعد اوبیسلی آپ کی بات ویلڈ ہے کہ ہم اسلام آباد جیسا ایک مرکز نہیں قائم. کمنٹ آیا ہوا ہے وہی بھائی نے کیا ہے، ZM ان کی آئی ڈی ہے، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ٹائم پہ احتجاج کرنا ہوگا، ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے. پاکستان کی نمبر 1 پارٹی مگر پلاننگ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا لکھا ہوا ہے. پیا جام کی پیا جام کی پلاننگ نہیں ہے. جی پلیز کنٹینیو. اگلے ویک جو ہے میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کریں کہ پاکستان میں کس کس طرح کے احتجاج جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اب تک ان میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا. اگر بات جو ہے وہ کور ممبرز تک جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نظر نہیں آتے. جی کیوں شاہد صاحب؟ جی انشاءاللہ ضرور، جی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. Thank you so much. Thank you, Thank you, sir. nice talking to you, all of you. جی انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں. جی اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. جی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے اچھے کمنٹ ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آگے بھی شیئر کریں اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ سجیشنز یا کچھ ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈسکس کیے جائیں ضرور بتائیں، ہم ان کو بھی یہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. تھینک یو، جزاک اللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.